کرنی چاہیے. رمضان کا جو مقصد اللہ نے بتایا ہے لعلکم تتقون، کہ تم تقوی اختیار کرو، اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم متقی بن جائیں. اب تقوی کیا چیز ہوتا ہے؟ 3 سوال یہاں پر پیدا ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ تقوی ہوتا کیا ہے. نمبر 2 روزے کے ذریعے تقوی پیدا کس طرح ہوتا ہے. نمبر 3 اگر تقوی پیدا ہو جائے تو اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں، ثمرات کیا ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے میں بڑے سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھا دوں کہ تقوی کیا ہوتا ہے. اصل میں تقوی کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف اور اللہ کی ایسی عظمت بیٹھ جائے کہ وہ جو بھی کام کرنے لگے اس کا دھیان اللہ کی طرف جائے. بھئی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، میرے اللہ مجھے اس بارے میں کیا تعلیمات دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس میں کیا ہیں. اور بزرگوں نے ایک بڑی سادہ سی مثال کے ذریعے سمجھایا تقوی کیا ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بالکل تنگ راستہ ہو، اس کے دائیں طرف بھی کانٹے ہوں، بائیں طرف بھی کانٹے ہوں، اور اس راستے سے جب کوئی شخص گزرتا ہے تو وہ اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہے، دائیں بائیں سے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہے، کہیں میرے کپڑے ان کانٹوں میں نہ الجھ جائیں. تو ایسے ہی تقوی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو ایسے گزارے کہ دائیں بائیں ہر طرف سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے گزرے. اور پھر دوسرا سوال جو میں نے کیا کہ تقوی کے ذریعے، تقوی ہماری زندگی میں روزے کے ذریعے آئے گا کیسے. تو تقوی ہماری زندگی میں روزے کے ذریعے ایسے آتا ہے کہ انسان صبح سے لے کے شام تک نہ کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، نہ اپنے جو ہے نا جائز خواہشیں پوری کرتا ہے، حالانکہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، 4 دیواری کے اندر موجود ہے، پیاس لگی ہوئی ہے شدت کی، پانی موجود ہے نہیں پیتا، اور بھوک لگی ہوئی ہے شدت کی، سارا کھانے موجود ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن نہیں کھاتا. تو وجہ کیا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہی وہ تقوی ہے جو روزے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. اور اگر ہماری زندگی میں تقوی آ جائے، ہم اپنی زندگی کو تقوی کے مطابق گزارنا شروع کر دیں تو کیا فوائد و ثمرات حاصل ہوں گے؟ بہت سے فوائد حاصل ہوں گے. میں کچھ آپ کے سامنے عرض کر دوں. سب سے پہلی چیز اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مصیبتوں سے نکال دیتے ہیں. اور دوسرا فائدہ اس کا کیا ہوتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اور تیسری چیز ان اولیاءہ الا المتقون، کہ جو متقی ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں. تو دیکھیں کتنے بڑے بڑے مسائل حل ہو رہے ہیں، ہمارا رزق کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، ہم اللہ کے دوست بن جائیں گے، مصیبتوں سے نکل جائیں گے. تو اور بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں، لیکن میں نے چند آپ کے سامنے رکھے ہیں. کتنے بڑے بڑے مسائل ہمارے تقوی کی وجہ سے حاصل ہو رہے ہیں. اور یہ مہینہ جو ہے یہ ہمیں تقوی سکھانے کے لیے آئے. اور جس طرح ہم اس مہینے کو گزاریں ایسے ہی کوشش کی جائے کہ 11 مہینے گزارے جائیں. اگر ہماری زندگی ایسی ہو جائے یقین کریں جنتیں ہمارے استقبال کے لیے منتظر ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.